محمد اکرام یوسفی صاحب خوبصورت اپنی حاضری پیش فرما تھے۔ میں جہاں سے انہوں نے چھیڑ کے چھوڑا وہیں سے صرف ایک دو شعر پڑھ کے آج کے خاموش ہو جائے ماشاءاللہ بچے خاموش ہو جائے مائک میں آج کے ہمارے معزز مہمان محبوب علماء جناب حضرت مفتی صاحب کو مائک دینے لگا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ایک دو شعر پڑھ دوں۔ ہاتھ کھڑا کریں جو چاہتا ہے۔ شیخ صاحب جہاں آپ نے چھیڑ کر چھوڑا کہ صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ فرقان بھائی آپ کی توجہ کہ صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ ارے صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ محبت کا وظیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ محبت کا وظیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ محبت کا وظیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ نبی کی نسبتیں ساری نبی کی نسبتیں ساری بڑی ہی شان والی ہے۔ ظفر وہ پہلا خلیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ ظفر وہ پہلا خلیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں۔ اگر صدیق سے تیرا تعلق ٹوٹ جائے گا، اگر صدیق سے تیرا تعلق ٹوٹ جائے گا، علی کا ہاتھ سے دامن یقیناً چھوٹ جائے گا۔ اگر صدیق سے تیرا تعلق ٹوٹ جائے گا، علی کا ہاتھ سے دامن یقیناً چھوٹ جائے گا۔ بغاوت نہ کرے کوئی، بغاوت نہ کرے کوئی ظفر صدیق اکبر سے۔ اگر صدیق روٹھے تو محمد روٹھ جائے گا۔ اگر صدیق روٹھے تو محمد روٹھ جائے گا۔ کون صدیق کہ جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر آئی گوائی قرآن دے اندر وچ خلافت بعد پیمبر سارے مل کر بولو وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر قبر دے اندر حشر دے اندر بدر دے اندر احد دے اندر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا 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 نمبر کی دسا میں شان اس دی مولا علی نے بیعت جو کی تھی نمازوی اگے پیچھے نیتی اے مولا حیدر وچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اب تشریف لاتے ہیں آج کے ہمارے معزز مہمان راولپنڈی کی سرزمین سے آئے ہوئے محبوب علماء معروف مذہبی اسکالر جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن ستی صاحب آئیں اور اب آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہوں گے۔ نعرہ تکبیر بلند آواز سے اللہ کا نام بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد دو مرتبہ کہیں ہاتھوں کو اٹھائیں چادروں سے ہاتھوں کو نکالیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ وبرکاتہ۔ میری گفتگو یہ جو کھڑے احباب ہیں کھڑے ہو کر آپ کو میری گفتگو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ یہ جگہیں خالی ہیں اور میں ایک سنجیدہ طبقے سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، تو اگر آپ بیٹھیں تاکہ مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہو۔ اور ان بچوں سے بھی التماس ہے کہ اگر آپ نے باتیں کرنی ہیں تو پھر تو باہر چلے جائیں۔
اور اگر خاموشی سے بیٹھنا ہے تو پھر بیٹھے رہیں. خاموشی سے بیٹھیں گے الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام ڈیرہ اسماعیل خان کے میرے مسلمان نوجوان دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور بالخصوص علماء کرام، جو ہمارے سر پر دست شفقت رکھے ہوئے ہیں. آج کی یہ محفل عقیقے کے عنوان سے معنون ہے. راؤ حذیفہ بھائی کے بیٹے حسن معاویہ، ان کی ولادت پر ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کے بیٹے کو ان کے لیے نیک بخت بنائے. اور اسی طرح یہاں کے پرانے نظریاتی اور فکری بزرگ حاجی اسلام الدین صاحب، ان کو بھی ہم پوتے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور مجھے جس گفتگو کا آج کہا گیا ہے وہ ہے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی شخصیت. اور میں بڑی عمر کے لوگوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ میری گفتگو کو بہت توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں گے. میں کوئی رسمی خطیب نہیں ہوں، پیشہ ور خطیب نہیں ہوں کہ مخصوص رٹے رٹائے الفاظ آپ کو سنا کر آپ کی داد وصول کروں. مجھے آپ کی داد کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری گفتگو، اس کا ایک ایک لفظ با تمام و کمال سمجھیں. تاریخ میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت مظلوم شخصیت کیوں ٹھہری ہے؟
جس کا دل چاہتا ہے وہ حضرت معاویہ پر سب و شتم اور لعن طعن کرتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بچے ساری میری توجہ خراب کر رہے ہیں۔ یار آپ میری مانو باہر ہی چلے جاؤ اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے ہو تو۔ ہیں؟ یہ میری توجہ خراب کر رہے ہیں ساری۔ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، بس بولنا نہیں، آپس میں بات نہیں کرنی۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی شخصیت تاریخ میں مظلوم کیوں ٹھہری؟ یہ ایک نفسیاتی ضابطہ ہے۔ جب بھی کسی قوم یا قبیلے یا جماعت یا گروہ یا پارٹی کا اقتدار ختم کر کے اس کے بالمقابل کوئی دوسری جماعت یا پارٹی یا گروہ برسر اقتدار آتی ہے تو وہ سابقہ حکومت کی خوبیوں کو، ان کی اچھائیوں کو اور ان کے تعمیری کاموں کو برائیوں، خامیوں اور تخریب کاری باور کروانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں یہ نفسیاتی ضابطہ کار فرما رہا ہے۔ آج موجودہ حکومتوں کا اگر آپ جائزہ لے لیں، نواز شریف کا تختہ الٹ کر اگر عمران خان آئے تو کیا عمران خان نواز شریف کے کسی اچھے کام کی بھی تعریف کرتا ہے؟ اور اگر نواز شریف عمران خان کا تختہ الٹ کر آ جائے تو کیا وہ عمران خان کے کسی اچھے کام کی تعریف کریں گے؟ قطعاً بھی نہیں۔ در حقیقت بنو امیہ ان کا تختہ الٹ کر بنو عباس برسر اقتدار آئے تھے، اور زمانہ جاہلیت سے ہی بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان ایک چپکلش موجود تھی۔ تو جب بنو عباس سب سے پہلا حکمران خلافت عباسیہ کا ابو العباس الصفاح نامی، اس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹا تھا اور عباسی خلافت قائم ہوئی تھی، یہاں تک کہ شام کے شہر دمشق کا محاصرہ کیا گیا۔ 90,000 انسانوں کا شام میں قتل عام کیا گیا، اور پھر خلفائے عباسیہ میں ایک خلیفہ گزرے ہیں مامون الرشید، انہوں نے 211 ہجری میں باقاعدہ یہ اعلان کر دیا تھا سرکاری طور پر کہ میں شیعان علی میں سے ہوں، میری حکومت و اقتدار میں جو شخص بھی حضرت معاویہ کے لیے کلمات خیر کہے گا حکومت وقت کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ سرکاری اعلان تھا، اور اسلام کی جو تاریخ کی تدوین ہے، تاریخ مرتب کی گئی ہے بنو عباس کے عہد حکومت میں۔ اور اہل سنت کے پہلے مورخ مشہور و معروف مورخ امام ابن جریر الطبری اپنی تاریخ جو انہوں نے لکھی ہے تاریخ الامم والملوک، تاریخ طبری، وہ عباسی دور کے مورخ ہیں، اور جتنے بھی ہمارے مورخین گزرے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے خلافت عباسیہ کے دور کے مورخ ہیں۔ انہوں نے بنو امیہ کے محاسن کو بیان نہیں کیا،
ان کی اچھائیوں کو بیان نہیں کیا، بلکہ جہاں تک ممکن تھا عباسی خلفاء کو خوش کرنے کے لیے، عباسی فرمانرواؤں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے معاشی استحکام کے لیے جہاں تک ممکن تھا انہوں نے بنو امیہ کے خلاف لکھا، حضرت معاویہ کے خلاف لکھا، جس کی وجہ سے آج تک حضرت معاویہ کی شخصیت تاریخ میں مظلوم شخصیت بن کر ٹھہری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ دعا کی تھی، اور رسول کی شخصیت مستجاب الدعوات ہے، آپ کی دعا کو کبھی اللہ رد نہیں کرتے۔ اوپر سے سحری کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور دعا مانگنے والا رب کا رسول ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ کے لیے دو دعائیں کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہد بہ، اے اللہ تو معاویہ بن ابی سفیان کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اے اللہ اس کے ذریعے سے ہدایت پھیلے، اور اے اللہ تو اسے خود بھی ہدایت یافتہ بنا۔ اسی طرح حضور نے دوسری دعا کی تھی سحری کے وقت، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ تو معاویہ کو قرآن کا علم، قرآن کا فہم اور قرآن کی سمجھ عطا فرما، اور اے اللہ تو معاویہ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما۔ یہ حضور نے سحری کے وقت حضرت معاویہ کو دو دعائیں دی تھی۔ آج لوگ بڑے مزے سے محدث اسحاق بن راہوے کا ایک قول پیش کرتے ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا بھی، کہ حضرت معاویہ کی فضیلت پر تو کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں۔ جتنی بھی لوگ روایات اور احادیث بیان کرتے ہیں حضرت معاویہ کی فضیلت میں، وہ ساری کی ساری احادیث اور وہ ساری کی ساری روایات ضعیف، موضوع اور من گھڑت درجے کی ہیں۔ میں نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے، ہادی و مہدی، جو میں یہاں ساتھ لے کر بھی آیا ہوں۔ یہ صرف ایک روایت کے اوپر ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدہ وہد بہ، کہ اللہ تو معاویہ بن ابی سفیان کو ہادی و مہدی بنا۔ دنیا کے کسی شخص میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس روایت کو ضعیف ثابت کر سکے۔ ہم نے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ دونوں حدیثیں یہ حضرت معاویہ کے حق میں صحیح اور مشہور درجے کی روایات ہیں۔ جو شخص ان کی صحت کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت ان کی اسانید سے اور ان روایات کی تحقیق سے جاہل ہے۔ اگر کسی محدث نے یہ بات کہہ بھی دی کہ حضرت معاویہ کی فضیلت پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، یہ اس محدث کی اپنی ذاتی تحقیق ہوگی، اس محدث کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، وہ کوئی حرف آخر تو نہیں۔ حضرت معاویہ کی فضیلت پر تو یہ دونوں حدیثیں صحیح درجے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے یہ بات کہی تھی، جو حضرت معاویہ کی الاتی بہن ہے۔ کہا تھا کہ ام حبیبہ، اللہ معاویہ بن ابی سفیان کو خلافت عطا کریں گے۔ یہ حضور نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی کی تھی کہ اللہ معاویہ کو خلافت عطا کریں گے، اللہ معاویہ کو امارت عطا کریں گے، اللہ معاویہ کو حکومت و اقتدار عطا کریں گے۔ اور پھر یہ حضور کی پیشن گوئی سچ ثابت ہے کہ سن 41 ہجری کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے اتفاق سے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اب اس کے بعد حضرت معاویہ کا مختصر تعارف سن لیجئے
پھر میں اپنی اصل گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ حضرت معاویہ حضور کی بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ بعثت کا مطلب یہ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا 40 سال کی عمر میں، اس سے 5 سال پہلے حضرت معاویہ کی ولادت ہوئی تھی، اور پھر حضرت معاویہ نے جو اسلام قبول کیا تھا سن 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور پھر یہ کہ آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا تھا سن 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر، جس وقت حضور 10,000 صحابہ کو لے کر آپ نے مکہ پر چڑھائی کی۔ مشرکین مکہ خاص کر کے قریش نے مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈالے، اور اس کے بعد پھر پورے جزیرہ نما عرب میں مسلمانوں کا اقتدار، مسلمانوں کی حکومت اور ایک ریاست قائم ہو گئی۔ تو حضرت معاویہ نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ سن 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور آپ نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری کو۔ اگرچہ بخاری کی روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سن 7 ہجری کو حضرت معاویہ نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا تھا مروہ کے مقام پر، کیونکہ مروہ کے مقام پر حضرت معاویہ نے حضور کا قصر کیا تھا عمرے کے بعد۔ دیکھیے حضور نے زندگی میں حج ایک کیا، اس میں حضور نے اپنا حلق کروایا تھا، حلق کہتے ہیں ٹنڈ کو، اور یہ جو قصر حضور نے کرایا تھا، اور حلق مینا کے مقام پر ہوتا ہے، مروہ کے مقام پر جو حضور نے قصر کروائی تھی وہ در حقیقت عمرۃ القضاء کا موقع تھا سن 7 ہجری کو، اور صحابہ کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا اظہار ہوگا۔ سن 7 ہجری کو ہی حضرت معاویہ نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا تھا، سن 8 ہجری فتح مکہ سے پہلے۔ خیر، حضور کی زندگی میں حضرت معاویہ کتابت وحی کے فریضے پر مامور رہے، آپ وحی کو لکھا کرتے، اور حضرت معاویہ کی اللاتی بہن ام حبیبہ بنت ابی سفیان، دیکھیے یہ سگی بہن نہیں تھی حضرت معاویہ کی، اللاتی بہن تھی، اور اللاتی بہن کہتے ہیں باپ شریک کو۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان یہ رسول کے نکاح میں تھی۔ حضرت معاویہ کی والدہ کا نام ہے ہند، اور ام حبیبہ کی والدہ کا نام ہے صفیہ، تو اس لیے ام حبیبہ حضرت معاویہ کی اللاتی بہن تھی، اور یہ رسول کے حرم میں تھی، حضور کے نکاح میں تھی، حضور کی زوجیت میں تھی۔ اسی اعتبار سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خال المومنین کہا جاتا ہے کہ وہ امت کے ماموں ہیں۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ دمشق میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو اور ان کے زندگی کے حالات کو قلم بند کیا، تو آپ نے جو اوپر ہیڈنگ قائم کی ہے، جو عنوان قائم کیا، وہ ہے خال المومنین وکاتب الوحی لرب العالمین۔ یہ آپ نے اوپر یہ عنوان قائم کیا کہ وہ امت کے ماموں ہیں، اس لیے کہ ان کی بہن رسول کے حرم میں تھی، اور رسول کی جتنی بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد عہد صدیقی میں اب میں آتا ہوں اپنی اصل گفتگو کی طرف۔ حضرت معاویہ کی سیاسی اور عسکری شخصیت، حضور کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کے منصب کو سنبھالا، آپ خلیفہ وقت بنے، مرتدین کے فتنے اپنے عروج پر تھے، اور ہر طرف سے مرتدین حملہ آور ہونے کے لیے تیار بیٹھے تھے مدینے کے اوپر، اور جھوٹے مدعیان نبوت کا ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ ان میں ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، مسیلمہ کذاب،
جس کے خلاف یمامہ کے میدان میں جنگ لڑی گئی تھی۔ یاد رکھیے کہ جنگ یمامہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک تھے، اور آج تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ مسیلمہ کذاب کا قتل وہ وحشی کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ صرف وحشی کے ہاتھوں سے نہیں، مسیلمہ کے قتل میں حضرت وحشی بھی شریک تھے، حضرت ابو دجانہ بھی شریک تھے، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان بھی شریک تھے وحشی کے قتل، مسیلمہ کے قتل میں یہ تینوں شخصیات شریک تھیں۔ اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی تحریک کی وجہ سے جن باطل قوتوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ دو قسم کے گروہ تھے۔ حضور کی جب انقلابی تحریک اٹھی، آپ نے توحید کا اعلان کیا، سب سے پہلے آپ کے مقابل آنے والے جو لوگ تھے وہ تو تھے مشرکین مکہ، مذہبی بنیادوں پر ان کا حضور سے اختلاف تھا، اور پھر حضور کی اس انقلابی تحریک کی وجہ سے مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ جس گروہ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا وہ قوم یہود تھی، اس لیے کہ قرآن مجید میں 11 رکوعات پر مشتمل ایک قرارداد جرم ہے جو یہودیوں کے اوپر عائد کی گئی ہے۔ آپ پہلے سپارے میں یا بنی اسرائیل اذکروا سے لے کر آگے یا بنی اسرائیل اذکروا تک پڑھ جائیں، تقریباً یہ 11 رکوع بنتے ہیں۔ یہ پورے 11 رکوع یہود کی مذمت پر اور ایک قرارداد جرم ہے جو یہودیوں کے اوپر عائد کی گئی تھی، اس لیے یہودی بہت زخم خوردہ تھے۔ پھر یہ کہ یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا، یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے، بالآخر یہ اعلان کر دیا گیا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ ان یہودیوں کو جزیرہ نما عرب سے نکال دیا۔ لیکن آج کے یہ ہمارے عرب یہ اتنے، ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ گھوڑا ہے لیکن وہ گھوڑا ناتما اور کمزور ہے، انہوں نے رسول کا حیا نہیں کیا، ان عربوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہیں کیا، انہوں نے قرآن کا حیا نہیں کیا۔ آج جزیرہ نما عرب کے اندر صرف ایک سعودی عرب کو اگر لیا جائے تو یہود کے بری اور بحری 1 درجن اڈے قائم ہیں، صہیونی فوجیں وہاں پر آج موجود ہیں، اور جزیرۃ العرب کی فضاؤں میں ان کے جہاز اڑتے ہیں۔ وہ رسول کی تحریک کے جنہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ ان یہودیوں کو جزیرہ نما عرب سے نکال دیا، لیکن آج انہی یہودیوں کو لا کر عرب کے خطے میں آباد کیا گیا۔ فلسطین کی زمینیں ہم نے بیچی، کس نے بیچی؟ یہودی تو دربدر تھے پوری دنیا میں، ان کے پاس تو کوئی چھت نہیں تھی، ان کے پاس تو کوئی رہائش کی جگہ نہیں۔ فلسطینیوں نے خود یہودیوں کو زمینیں بیچی ہیں۔ اور میں آپ کو اس پر ایک واقعہ سلطان عبدالحمید الترک کا، جو خلافت عثمانیہ کے ایک بہت بڑے بادشاہ اور خلیفہ گزرے ہیں، اس وقت خلافت عثمانیہ جو ہے، ارطغرل کا ڈرامہ آپ نے بہت دیکھا ہوگا اور نوجوان بڑے شوق سے دیکھتے بھی ہیں۔ تو سلطان عبدالحمید الترک، اس کے زمانے میں خلافت عثمانیہ بہت مقروض ہو چکی تھی، جیسے آج پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا، خلافت عثمانیہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی۔ اس وقت صہیونی تحریک کے سربراہ، کٹر متسلب و متعصب یہودی ہرتزل، اس نے سلطان عبدالحمید الترک کو یہ بات کہی تھی کہ اے سلطان عبدالحمید الترک، آپ ارض فلسطین کی زمینیں ہمیں خریدنے کی اجازت دے دیں، ہم خلافت عثمانیہ کے سارے قرضوں کو ختم کر دیں۔ کتنی بڑی پیشکش تھی یا نہیں تھی؟ بولیے۔ کہا کہ ہم خلافت عثمانیہ کے سارے قرضے ختم کر دیں گے، تم صرف ایک کام کرو، ہمیں ارض فلسطین میں زمینیں خریدنے کی اجازت دیں۔ سلطان عبدالحمید نے یوں کر کے اپنا پاؤں مارا زمین کے اوپر، وہ تو دھوڑ اٹھی تھی اس کے پاؤں لگنے کی وجہ سے۔ کہا کہ یہ جو دھوڑ اٹھی ہے
تم ساری دنیا کی دولت لا کر میرے قدموں میں ڈال دو، میں فلسطین کی ایک چپا، ایک انچ زمین بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب تک خلافت کا نظام باقی تھا تو اس وقت تک یہودی دنیا میں متفرق مقامات پر رہتے تھے، کوئی ان کی مملکت اور ریاست قائم نہیں ہوتی، لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے خود فلسطین کی زمینیں انہیں بیچی، اسرائیلی ریاست وجود میں آئی، آج وہی خنجر اسرائیل کا عربوں کی کمر کے اوپر پیوست، گھبراتے ہیں، سہمے ہوئے بیٹھے، ڈرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو خیر بات چلی تھی کہ حضور کی تحریک نے یہ اعلان کر دیا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ ان یہودیوں کو جزیرہ نما عرب سے نکال دیا، مدینے سے نکالا، خیبر میں جا کر آباد ہوئے، بالآخر ان کو خیبر سے بھی نکال دیا۔ تو حضور کی اس تحریک کی وجہ سے مذہبی گروہوں میں دوسرا گروہ تھا یہودی، اور پھر تیسرا گروہ تھا نصارہ کا، عیسائی۔ اگرچہ حضور سے نصارہ کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے کہ حضور کی زندگی میں نصارہ کے ساتھ صرف ایک مسلح تصادم ہوا تھا، غزوہ تبوک، جو سن 9 ہجری کو حضور کے عہد حیات میں رومیوں کے خلاف لڑا گیا تھا۔ غزوہ تبوک، اس میں یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ حضور کی زندگی میں غزوات پہ شریک نہیں تھے۔ یاد رکھیے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کا معرکہ لڑا گیا تھا قبیلہ بنی حوازن کے خلاف سن 8 ہجری کو، پھر سن 9 ہجری کو رومیوں کے خلاف شام کے قریب تبوک کے مقام پر جنگ لڑی گئی تھی، اور غزوۃ الطائف۔ ان تینوں غزوات میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک، تینوں غزوات۔ کون کہتا ہے کہ حضرت معاویہ کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئے؟ حضور کی زندگی میں ان 3 غزوات میں حضرت معاویہ شریک رہے، اور غزوہ حنین سے جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، اس مال غنیمت میں سے حضور نے حضرت معاویہ کو بھی عطا کیا تھا۔ بہرحال حضور کے بعد پھر عہد صدیقی میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں رومیوں کے خلاف، چونکہ رومی جو تھے اس وقت کی دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک طرف ایران، دوسری طرف رومن امپائر تھی، تو رومیوں کے خلاف شام کا محاذ کھل چکا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے شام کی طرف لشکر بھیجنے شروع کر دیے تھے۔ آپ نے شام کا گورنر بنایا تھا حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یزید بن معاویہ نہیں، حضرت معاویہ کے بھائی جو صحابی رسول ہیں یزید بن ابی سفیان، ان کو حضرت صدیق اکبر نے شام کا گورنر بنایا تھا۔ اور پھر یہ کہ حضرت معاویہ کو حضرت صدیق اکبر نے ایک لشکر دے کر شام کی طرف بھیجا، کہا کہ جاؤ جا کر اپنے بھائی یزید بن ابی سفیان کی ماتحتی میں جا کر خدمات سر انجام دو، اور رومیوں کو شکست اور شام سے نکلنے کے اوپر مجبور کرو۔ میں آپ کو یہاں سمجھا دیتا ہوں رک کر شام کی اہمیت کتنی ہے۔ اگر دنیا کے نقشے کو دیکھا جائے تو آپ کو یوں جزیرہ نما عرب نظر آئے گا، یہ سعودی عرب، یمن، مسقط، کویت، بحرین وغیرہ وغیرہ۔ اوپر آپ کو یہاں شام کا خطہ نظر آئے گا، اس طرف اوپر آپ کو ترکی نظر آئے گا، اور نیچے آپ کو شمالی افریقہ، مصر، لیبیا، الجزائر، یہ درمیان میں پورا پانی کا علاقہ ہے جسے بحیرہ روم کہتے ہیں۔ تو شام کا علاقہ بہت حساس تھا، اس لیے کہ شام کے اوپر بازنطینی سلطنت کا اثر و رسوخ تھا، جو رومی تھے اور عیسائی تھے، ان کی شام میں مداخلت رہتی تھی، ہر وقت شام میں ان کی فوجیں رہتی تھی۔ تو جس وقت حضرت صدیق اکبر کے عہد میں شام کا محاذ کھل چکا تھا، اور پھر یہ کہ انہوں نے یزید بن ابی سفیان کو شام کا گورنر بنایا، تو حضرت معاویہ کو شام کی طرف لشکر دے کر بھیجا تھا یزید بن ابی سفیان کی ماتحتی میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب اس کے بعد جب حضرت فاروق اعظم کا دور حکومت آیا تو عہد فاروقی میں
یرموک کی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور بڑی جنگ لڑی گئی تھی رومیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف۔ یرموک کے میدان میں 2 لاکھ رومیوں کی فوج تھی، اور عیسائیوں کے اور رومیوں کے جوش کا عالم یہ تھا مسلمانوں کے خلاف کہ ان کے گرجوں کے پادری اور تارک الدنیا راہب جو کبھی اپنی خلوت گاہوں سے باہر نہیں نکلے تھے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے یرموک کے میدان میں جمع ہو گئے۔ اور مسلمانوں کی فوج کتنی تھی؟ 32 یا 36 ہزار۔ سامنے کتنے تھے بولیے رومی؟ 2 لاکھ 40 ہزار فوج تھی، مسلمان ٹوٹل 36 ہزار۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی جنگ میں شریک تھے، اور بہرحال پھر مسلمانوں نے رومیوں کو دھول چاٹنے پر مجبور کیا، اور یرموک کا میدان مسلمانوں نے فتح کیا۔ یرموک کی فتح کے بعد شہر دمشق کو فتح کیا گیا۔ شہر دمشق کے بعد القدس، بیت المقدس کو مسلمان فوجوں نے فتح کیا۔ اس وقت شام کے گورنر یزید بن ابی سفیان تھے۔ یہاں میں آپ کو رک کر ایک واقعہ سناؤں۔ جس وقت حضرت فاروق اعظم بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے، اور لباس کیا تھا؟ اس پر پیون لگے ہوئے تھے، ٹاٹ کا لباس تھا، پیون لگے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ، پورے اپنے لاہو لشکر کے ساتھ، اور بڑے عالی شان گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر حضرت معاویہ کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ جب وہ استقبال کرنے کے لیے آئے، حضرت عمر کا استقبال کرنے کے لیے آئے، حضرت عمر نے حضرت معاویہ کا جب یہ پروٹوکول دیکھا، کہا کہ تم اتنے شاہانہ طریقے سے رہتے ہو۔ حضرت عمر نے ناراضگی کا اظہار کیا، اے معاویہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنا پروٹوکول، یہ تمہارے ساتھ لشکر اور تمہارے اتنے عالی شان گھوڑے۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ امیر المومنین مجھے بھی معلوم ہے، لیکن ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں، یہاں شام کا جتنا ساحلی علاقہ ہے، یہاں ہر وقت رومیوں کی فوجیں رہتی ہیں، اور وہ ہماری نقل و حرکت دیکھتے رہتے ہیں۔ رومن فوج کے اوپر اپنا اثر و رسوخ، اپنا روب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے ہم عالی شان طریقے سے رہتے ہیں۔ تو اس پر پھر حضرت فاروق اعظم خاموش ہو گئے، کہا اگر یہ وجہ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ بہرحال شام کا خطہ اتنا حساس خطہ تھا کہ جو پہلے یزید بن ابی سفیان کے حوالے کیا، پھر اس کے بعد سن 18 ہجری میں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، سن 13 ہجری میں فاروق اعظم کا عہد حکومت شروع ہوا تھا، اور سن 23 ہجری تک، یہ 10 سال بنتے ہیں، فاروق اعظم کا دور حکومت رہا ہے۔ 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک 10 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ ان 10 سالوں میں 13 سے لے کر 18 ہجری تک شام کے گورنر کی حیثیت سے رہے ہیں حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان۔ شام کے شہروں میں سب سے آخری شہر تھا قیساریہ کا شہر، بہت بڑا شہر تھا۔ اس وقت کی دنیا کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا شہر وہ قیساریہ کا شہر تھا، جہاں رات کو صرف 1 لاکھ چوکیدار اس شہر کی چوکیداری کیا کرتے تھے، اتنا بڑا شہر تھا۔ حضرت عمر کی دلی خواہش تھی کہ قیساریہ کے شہر کو فتح کیا جائے۔ جب قیساریہ کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان بیمار ہو گئے، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا سن 18 ہجری کو۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر نے فوراً حضرت معاویہ کو شام کا گورنر بنا دیا۔ سن 18 ہجری سے لے کر پھر سن 23 ہجری تک، یہ کتنے سال بنتے ہیں بولیے؟ سن 18 ہجری سے لے کر سن 23 ہجری تک یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ 5 سال۔ ان 5 سالوں میں حضرت فاروق اعظم کے عہد حکومت میں شام کے گورنر کی حیثیت سے رہے ہیں حضرت معاویہ بن ابی سفیان۔ فاروق اعظم نے حضرت معاویہ سے کہا، اے معاویہ بن ابی